قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کیونکہ جھوٹ انسان کو یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ کرتا کرتا انسان اس ناج پہ پہنچ جاتا ہے، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اس انسان کو اس جھوٹ کی وجہ سے آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جان بوجھ کے۔ ایک غلطی سے اس سے جھوٹ بولا گیا یا کوئی مجبوری بن گئی، اس نے وہ جھوٹی بات کہہ دی، اتنا اس کے اوپر پریشر آ گیا، اتنا وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا اور اس نے وہ جھوٹ بول دیا۔ کوئی اس طرح کی چیز ہی نہیں ہے، خام خواہ بس اس کی زبان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، عادت بنی ہوئی ہے، اور کوشش کر کے اس اپنی عادت سے مجبور ہو کے وہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا ایک وقت آتا ہے کہ اس عادت کی وجہ سے، کوشش کر کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جھوٹے لوگوں کے اندر لکھ دیتا ہے، اور جس انسان کو رب تعالیٰ جھوٹا لکھ دے پھر اس کے لیے کامیابی کہیں سے ہوگی؟ کیا دنیا اس کی عزت کرے گی؟ کیا مرنے کے بعد اس کو جنت کے اندر داخلہ ملے گا؟ نہیں۔ جس کو رب جھوٹا لکھ دے، نہ دنیا کے اندر اس کی عزت ہوگی، نہ آخرت کے اندر عزت ہوگی، بلکہ دنیا کے اندر تو انسان اس کی بات کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس نے جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے۔ جس طرح کا مرضی اس سے سوال کرو، اس نے الٹا آگے سے جواب دینا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان قسمیں بھی اٹھا لینا تو دوسرے انسان اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتے کہ یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ابھی قسم بھی جھوٹی اٹھا رہا ہوگا۔ دوسرے لوگ تو ٹھیک ہے، اپنے جو رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، وہ بھی اس انسان کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتے، اس نے جھوٹ بولنا ہوتا۔ بھائی ایسے ظالم کے لیے، ایسے جھوٹے انسان کے لیے اور کیا بڑی سزا ہوگی کہ جب اس کے اپنے اس کے اوپر اعتبار نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ایک مومن ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کئیوں کو رب نے جگرا دیا ہوتا ہے، شجاعت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، بڑے بڑے خطرات سے وہ لڑ جاتے ہیں، اور کئی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے خطرات سے وہ ڈر محسوس کرتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ حضور کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ کئیوں کو رب تعالیٰ نے اتنا غنی دل دیا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے کے ساتھ گزارا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آگے صدقہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور کئیوں کو رب تعالیٰ نے بہت سارا دیا ہوتا ہے لیکن ان کے دل کے اندر وہ مال کی ہرس ہوتی ہے، کنجوسی ہوتی ہے، بخیلی ہوتی ہے، مال زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ خرچ نہیں کرتے۔ ہاں یہ مومن ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے، ہو سکتا ہے۔ حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ، ذرا غور سے سننا، حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن ہو اور جھوٹ بولے، مسلمان ہو اور جھوٹ بولے نہیں۔ ایک جسم کے اندر ایمان اور جھوٹ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر یہ دنیا اتنی جھوٹ بول رہی ہے، اپنے آپ کہتے بھی مسلمان ہیں، پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ پوری دیکھ لیں، ہمارا عدالتی نظام دیکھ لیں، دوسری چیزیں دیکھ لیں، وکالت نامے دیکھ لیں، وکیل کو بھی پتا ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے، جو کیس دائر کروا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے، وکیل جو پیروی کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے پیسوں کے لیے، اپنی کمائی کے لیے، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے، کمزوروں کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ کے آ رہے ہوتے ہیں ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ وہ بھائی دنیا کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تمہاری چرب زبانی کی وجہ سے اگر کامیابی مل بھی گئی نا، آخرت کو کیا کریں گے جہاں پہ کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی وکالت نامہ نہیں ہوگا، رب تعالیٰ سامنے جج کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، سامنے لوگوں کو کھڑا کیا، وہ بتا بھائی اب خود تو نے جواب دینا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، کوئی دائیں بائیں کی باتیں نہیں چلے گی۔ اللہ فرمایا مسلمان ہو، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ ممکن نہیں ہوتا، اور جو جھوٹ بولے پھر کیا کہا جائے؟ فرمایا منافق انسان ہے نا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو آپ اس کو مومن نہ کہیں، منافق کہیں، جو مرضی کہیں، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے
کہ جو انسان بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مومن تو نہیں لیکن منافق کی نشانی اس کے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر تو یہ اس کو سزا ملنی ہے نا کہ لوگ اس کے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے بھائی، آخرت کو رب تعالیٰ اس کو کس عذاب کے اندر مبتلا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دو اٹھانے والوں نے اٹھایا، فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، چلے بھائی ارض مقدسہ کی طرف لے گئے۔ وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک انسان کو لٹایا ہوا ہے اور ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کیا گیا جس کے ہاتھ کے اندر کوئی لوہے کا آلہ ہے، آپ اس کو کاپا کہہ لیں، کینچی کہہ لیں، چھری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے اس لیٹے ہوئے انسان کے جبڑوں کے اندر، منہ کے اندر ڈالنا ہے، اسی طرح چیرتے ہوئے پیچھے گدی تک لے کے جانا ہے۔ اللہ، پھر اس نے یہ ناک کے اندر ڈالنا ہے، اسی طرح چیرتے ہوئے پیچھے گدی تک لے جانا، پھر اس نے آنکھ کے اندر ڈالنا ہے، اسی طرح چیرتے ہوئے گدی تک لے جانا ہے۔ جب یہ 3 دفعہ چیر لے گا پھر دوسری سائڈ پہ آ جائے گا، جیسے دوسری سائڈ پہ آیا پہلے والی سائڈ مکمل سے ٹھیک ہو چکی ہے۔ فرمایا اس ظالم کو قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا، یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ کون ظالم تھا؟ آقا علیہ السلام پوچھتے بتاؤ یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ یہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم تو نہیں، اس کے اپنے کرتوتوں کا اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس کو یہ جو اتنی سزا دی جا رہی ہے یہ کس وجہ سے دی جا رہی ہے؟ کون سا اتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے؟ فرشتے کیا فرمائیں گے؟ یہ ایسا ظالم شخص ہے، جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کے اندر پھیل جاتا تھا اور لوگ اس کی بات کو سچ ماننا شروع کر دیتے تھے۔ آج ہم بھی ہوتے ہیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے نا، میسج آتا ہے نا، یا خود ہم ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں، بھائی فلاں کام کر لو آپ کو فلاں مل جائے گا، فلاں عمل کر لو فلاں آپ کو مل جائے گا، اتنی دفعہ یہ کہہ دو آپ کو فلاں میں۔ ہاں، اگر حدیث کے اندر وہ چیز موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، بالکل آگے شیئر کرنا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن ایک بات حدیث کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس کا سرے سے نام و نشان ہی نہیں، لیکن میں میسج لے کے کر رہا ہوں کہ بھائی اتنی دفعہ یہ کام کرو تو آپ کو فلاں کی زیارت نصیب ہو جائے گی، فلاں کی زیارت نصیب ہو جائے گی، فلاں کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور چند لمحوں کے اندر وہ کتنے ہزاروں لوگوں تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدبخت کا گناہ یہ تھا، بات جھوٹی کرتا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے اندر پھیل جاتی تھی، اس کو یہ سزا قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ اور قیامت کے بعد اس کے لیے کیا ہوگا؟ اور جس کو یہ سزا اس حالت کے اندر دی جا رہی ہے اور اس کو جب حساب و کتاب ہوگا پھر اس کو کیا جنت ملے گی؟ نہیں میرے بھائی، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کہ اتنا خطرناک کام، اتنی بری عادت، اتنی گندی خصلت۔ اچھا، ہمارے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم تھوڑی دیر نا مذاق کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، باقی حقیقت میں ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، نہ ہی ہمارا کوئی یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس جھوٹ کے پیچھے چلانا ہوتا ہے۔ بس مجلس ہے، مجلس کو تھوڑا گرمانے کے لیے ایک دو باتیں کر دیتے ہیں، چلو کام چل جائے گا۔ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے نا، مجلس کو گرمانے کے لیے، نقصان نہیں ہے کسی کا، اس کا اپنا بھی اس کے اندر نقصان نہیں ہے ظاہری طور پہ، نہ ہی کسی دوسرے کا اس جھوٹ کی وجہ سے نقصان کر رہا ہے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، اس وقت مجلس کو گرم کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے بدبخت کے لیے 3 دفعہ ہلاکت کی بد دعا کی ہے حضور علیہ السلام نے۔ کس نے کی ہے؟ آقا علیہ السلام نے 3 دفعہ ہلاکت کی بد دعا کی ہے کہ ایسے بندے کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، ویل ہو ایسے انسان کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر یہ بری عادت ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں کوشش کر کے اس عادت سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا ہے تاکہ دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی ہو، لوگ ہماری باتوں کے اوپر یقین کریں، اور آخرت کے اندر بھی دنیا دیکھے نا، جو انسان کی بات کے اوپر اس کے جھوٹ کی وجہ سے یقین نہیں کر رہے، تو کیا ہمارا رب ہماری بات پہ یقین کرے گا؟ نہیں کرے گا، یہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور رب تو جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اس کو ساری چیزوں کا علم ہے، تو کیا وہ ہماری باتوں کے اوپر یقین کرے گا ہمارے جھوٹ کی وجہ سے؟ نہیں کرے گا۔
اگر ہمارے اندر یہ عادات موجود ہے میرے بھائی، ہمیں اس سے چھٹکارا پانا ہوگا تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت کے اندر ہم اس بات کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں کہ جو ہم بات کریں ہمارا رب اس وقت ہماری بات کو تسلیم کرتا جائے اور ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی